کہنا چاہتی ہوں، رمضان کو شہر الصیام کہتے ہیں، روزوں کا مہینہ، لیکن عجیب بات ہے کہ اس کو شہر الطعام یعنی کھانے پینے کا مہینہ اور سونے کا مہینہ بنا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کم کی ہے اس مہینے میں، اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا وقت سوئے بغیر نہیں گزر سکتا، اور یہ مائنڈ سیٹنگ ہے نا، سب لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس مہینے میں نیند زیادہ لے گی، اور آپ دیکھیں دن بھر جو کھانے پینے سے رکا رہا ہے، سارا دن کھانے پینے کے بارے میں سوچتا رہا، آج کیا بنائے، افطار میں کیا ہوگا آج۔ اور ہمارے یہاں دیکھیں آپ کے ایسے کھانے بنائے جاتے ہیں دوپہر سے اس کی خوشبو اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ روزہ رکھنے کا جو اصل آبجیکٹو ہے نا، مقصد، وہ پورا نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا کھانا نہ کھائے، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھوائے، تو روزے کے مقصد کو ضرور پورا کریں اور وقت بچائیں۔ وقت کس مقصد کے لیے بچانا ہے؟ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو برکت دی ہے، نزول قرآن کے مہینے میں۔ اگر آپ یہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت رمضان میں ریح مسلح کی طرح ہوتی تھی، تندوں تیز طوفانوں کی طرح ہوتی، اور ایسا تب ہوتا تھا جب جبریل علیہ السلام آپ کو دورہ قرآن کروانے آتے تھے، اور ایسا ہر رات ہوتا۔ دورہ قرآن کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دورہ قرآن کیا ہے؟ دیکھیں عربی ہماری زبان نہیں، آپ جب تلاوت کرتے ہیں آپ کو اجر ملتا ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں رسول اللہ کی خوشخبری ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کبھی نہیں جان پائیں گے کہ ان لفظوں میں اور ان آیات میں کیا کہا گیا، اس میں ہماری زندگی کے لیے کیا ہے۔ تو یہ دورہ قرآن جو ہے وہ اس مشکل کو آسان کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور جہاں جہاں اس کی وضاحت کی ضرورت ہے ان کی وضاحت کے ساتھ پورے قرآن کو ایک مہینے میں ریوائز کرنا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہو جاتا ہے دورہ قرآن کا، کہ وہ سارے لوگ جو زندگی میں بہت وقت نہیں نکال پاتے ایک مہینے میں قرآن مجید کے احکامات سے کم از کم واقف ضرور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دوہرا ضرور لیتے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، امام مالک اپنی تحقیقی کام کو اپنی کتابیں بند کر کے رکھ دیتے تھے، قلم کاغذ سمیٹ دیتے تھے کہ اب نزول قرآن کا مہینہ آ گیا، اس مہینے میں سب سے بڑا کام قرآن کا ہے، تو وہ اس مہینے میں کثرت سے تلاوت کرتے تھے قرآن مجید۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید سناتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، اور زیادہ قرآن ہی کا کام کرتے تھے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو نزول قرآن کے مہینے میں سب سے بڑا کام جس کو کرنے کی ضرورت ہے، روزے کھلوائیے۔ روزے کھلوانا بہت بڑا اجر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اس کو اس کے برابر اجر ملتا ہے، روزے دار کا اجر ختم نہیں ہوتا، اس کا اجر برقرار رہتا ہے۔ روزے کھلوانا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن روزے کھلوانے کے لیے ایسا اہتمام کرنا کہ مغرب کی نماز ہی چلی جائے یا اس دن کی تراویح ہی نہ پڑھ سکیں، یعنی امبیلنس نہیں ہونا چاہیے زندگی میں، بیلنس ضرور قائم رکھیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو اپنے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتے، بہت بڑا اجر ہے روزے رکھوانے کا بھی، تو آپ راشن کا اہتمام کریں۔ مشکل نہیں ہے راشن کا انتظام کرنا، ہر گھر میں اگر ایک صدقہ باکس بنا لیں ابھی سے بھی، اور گھر کے سارے افراد اس میں کچھ نہ کچھ اماؤنٹ ڈالیں، تو یہ بالکل یعنی بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ فیملی ہے نا، اس کے لیے بھی کسی اور فیملی کے لیے کچھ راشن کا انتظام کرنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم بہت ارادے نہیں ہے، ارادہ کریں گے، کسی کو روزے رکھوانے ہیں، کسی کو روزے افطار کروانے ہیں، اس مہینے کی یہی نیکیاں ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح سے اس مہینے میں کرنے والے کاموں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اور آخری عشرے کی محنت، آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ لیلۃ القدر کے
بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، خود بھی عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آپ رمضان کے آخری عشرے میں 20ویں کا دن ہوتا تو آپ اس وقت اپنے مسجد میں اپنی اعتکاف کی جگہ پر چلے جاتے تھے، سورج ڈوبنے سے پہلے آپ وہیں ہوتے تھے اور پھر عید کا چاند دیکھ کر آپ باہر آتے تھے۔ اعتکاف رمضان کی عبادت ہے۔ اسی طرح عمرے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا میرے ساتھ حج کیا، یعنی اسے حج کے برابر ثواب ملے گا۔ تو رمضان کا عمرہ بہت بڑے اجر کی دلیل ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے۔ میں ارادہ کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو عمرہ کرنے کی توفیق دے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ رمضان کے اختتام پر جو آخری کیسے جاتی ہے، ہمارے کھانے پینے کا جہاں تک معاملہ ہے، ہر ایک کو بھوک لگتی ہے نا، احساس ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کھانا پینا حلال ہے، تو جس وقت ہم ایک جائز چیز کو چھوڑتے ہیں کانشیسلی، اور ہمیں پتا ہے کہ مغرب کے وقت پھر دوبارہ کھانا پینا شروع ہو جانا ہے، 30 دن تک 29-30 دن تک یہ پریکٹس جاری رہتی ہے، اور اس دوران ہم باوجود شدید بھوک کے، شدید پیاس کے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ اجر کی امید۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ امید جو اندر ہے نا اس کو باہر لے آئے، شعور میں لے آئے۔ تو یہ جو اجر کی امید رکھ کر نیک کام کرنا ہے نا، یہی تقویٰ ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ تقویٰ کی تربیت کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کتنے تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ، کبھی بھوک، کبھی پیاس، کبھی جھوٹ، کبھی گالی، کبھی برا بھلا کہنا، کبھی کوئی اور مواقع، تو اس کی وجہ سے انسان یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کا شعور رکھتا ہے۔ میں ایک حدیث ضرور آپ کو سنانا چاہتی ہوں، تو وہ نماز کے ریفرنس سے، لیکن یہاں پر بھی سمجھنے میں ہیلپ کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے سوال کیا تھا، مل احسان، عبادت کا حسن کیا ہے؟ خوبصورت بہت پیاری عبادت کیا ہے؟ ایکسلنس کیا ہے؟ ایکسلنس لیول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ ریلی یہ جو ایکسیلنس لیول ہے نا، یہ کسی کی مانیٹرنگ کی وجہ سے، کسی کی نظروں کے شعور کی وجہ سے آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک کسی انسان کا دیکھنا، کوئی انسان بھی ہمیں دیکھ رہا ہو نا تو ہمارا طرز عمل بدلتا ہے، اور جہانوں کے بادشاہ کے بارے میں ہمارے دل کو یقین ہو کہ وہ دیکھتا ہے تو ہمارا طرز عمل بھی بدل جاتا ہے، الحمدللہ، اور بدل سکتا ہے، لیکن یہ شعور ضروری ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے نا، یہ 30 days تک کنٹینیوسلی ہمیں احساس دلاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ میرے اعمال سے واقف ہے، تنہائی میں بھی وہ میری نگرانی کرتا ہے۔ اور آپ سوچیں، آپ نے بہت سے کھانے کھائے ہوں گے، آج کل کورین کھانے بہت زیادہ مقبول ہو رہے ہیں، ہر بچہ اٹھ کے کوریا کی باتیں کرتا ہے، جانے کیوں؟ دنیا گلوبل ولیج ہے نا۔ تو آپ نے پہلے چائنیز کا ٹیسٹ لیا، پھر کبھی کانٹیننٹل کے ٹیسٹ لیے، کبھی کسی ملک کے کھانے، کبھی کسی ملک کے کھانے، بہت سارے ذائقے ہیں۔ اور آپ سوچیں، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ذائقے پیدا کیے، ہم تو کہتے ہیں میٹھا ہے، کڑوا ہے، نمکین ہے، کھٹا ہے، یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، ہم میں سے کون ہے جو
अमरूद के जायके को कोई नाम दे सके, हमारे पास कोई नाम नहीं। जामुन के जायके को नाम दे सके, फल से भी कोई नाम दे सके, मैंगो को। तो ये यानी हर एक कमरे में ना टेस्ट है ना, हर जगह जाके टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। ये खाने पीने के मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, लेकिन भूख का टेस्ट, मोहब्बत में भूख को बर्दाश्त करना बहुत आला दर्जे का काम है। हम रमजान को जब मरहबा कहते हैं, खुशी से इस्तकबाल करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि जब रमजान आएगा तो हम अल्लाह ताला की खातिर भूख का मजा लेंगे, हम प्यास का मजा लेंगे। लेकिन आम दिनों में ऐसा हो नहीं सकता कि हम किसी इंसान की खातिर इतनी देर तक कॉन्टिन्यूसली भूखे प्यासे रहें। जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी खातिर भूख और प्यास बर्दाश्त हो जाती है। जैसे एक माँ बर्दाश्त करती है अपने बच्चे की खातिर, बच्चा बीमार हो, माँ से न खाया जाता है न पिया जाता है, और बच्चा जब पेट में होता है तब भी माँ के हालात अजीब तरह के होते हैं। तो ये भूख का मजा भी निराला है। आप सोचिए रोजा कैसा अमल है। आसमान वाला देखता है, जमीन वाले ने अर्श वाले के सामने अर्श और फर्श का मामला कितना करीब आ जाता है रमजान में। अर्श वाला देखता है और फर्श वाला भूखा है, प्यासा है, और वो उसकी नजरों के एहसास से उससे अजर की उम्मीद बांधते हुए भूखा प्यासा रहता है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दौर को याद करती हूँ जो इफ्तार के वक्त आप किया करते थे। ज़हाब ज़म, प्यास चली गई, वब्तल्लतिल उरूक, रगें तर हो गई, वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह, और अजर साबित हो गया इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा तरीक़ाकार सिखाया। तो आप देखिए कि ये नुज़ूल कुरान का महीना है। इस महीने में रोजे रखवाए गए। रोजे से तक़वा की तरबियत होती है, और तक़वा तमाम अखलाकी खूबियों की बुनियाद है। हर किस्म के खुल्क का ताल्लुक तक़वा से। मैं एक और पहलू से रोजे की बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखें, अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से पैदा किया, हमारे अंदर अपनी रूह फूंकी है। हमारा मादी वजूद असल नहीं है, ये तो मिट्टी में चला जाता है। हमारी असल हमारी रूह है, और अल्लाह ताला ने हमें अक्ल अता की है। अब सोचिए, हम बैक वक्त मादी वजूद भी है, अक्ली वजूद भी है, और रूहानी वजूद भी है। अल्लाह ताला ने मादी वजूद की जरूरियात पर पाबंदी आयद करके रूहानी और अक्ली वजूद के लिए रास्ता दे दिया है कि अब नुज़ूल कुरान के महीने में अपनी रूह को सैराब करो और अपनी अक्ल को सैराब करो, क्योंकि अक्ल के लिए बहुत बड़ी ग़िज़ा है कुरान, रूह के लिए बहुत बड़ी ग़िज़ा है कुरान। अपने रमजान को तो उसके लिए सबसे पहले इरादा कर लें। देखिए, 3 चीजें इंसान के लिए बहुत जरूरी होती जब वो कुछ करना चाहता है। देखिए, चाहत अपनी जगह पर, लेकिन इरादा बहुत जरूरी है। इरादे के बगैर अगली मंजिल कभी नहीं आती। आप जिस चीज का इरादा करते हैं, फिर उस चीज के लिए प्लान करते हैं। इरादे के बाद प्लानिंग होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इरादे और प्लानिंग के दरमियान दुआ को ले आए। 3 चीजें, इरादा, दुआ, प्लानिंग। आप चाहते हैं कि दौरे कुरान करें, आप इरादा करेंगे, दुआ करेंगे, फिर प्लान कर लें। अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे लिए भी इंतजाम कर दे, तो अल्लाह ताला सबब पैदा कर देगा इंशाअल्लाह। नुज़ूल कुरान के महीने में कसरत से तिलावत करें, बहुत ईजी है। आप सिर्फ प्लान कर लेंगे, और इसमें कोई इतनी मुशक्कत नहीं है कि आप जिस वक्त सुबह के वक्त, सहरी के वक्त आप सहरी से फारिग होते हैं, तो वो तिलावत का वक्त है। हमारे यहाँ सहरी सवेरते ही लोग सोने की तैयारी करते हैं कि फजर की नमाज अदा करें और नींद की वादी में गुम हो जाएं। ये वक्त बहुत बरकत वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा दे। तो सुबह की बरकत को रमजान में नहीं छोड़ना।
رمضان میں انشاءاللہ صبح کے وقت آپ تلاوت کریں، آپ اذکار کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار کرتے تھے. آپ اس وقت میں یعنی اتنا ہی وقت ہوتا ہے کہ انسان تلاوت کرے، ذکر کرے تو سورج نکلنے والا ہو جاتا ہے. جب سورج نکل آئے تو آپ اشراق کی نماز ادا کر کے اس کے بعد آپ کچھ ریسٹ کرنا چاہیں آپ ریسٹ کریں. آپ ریسٹ کر کے دوبارہ نئے سرے سے تازہ دم ہو کے اپنی زندگی کے کام شروع کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ظاہر ہے کہ جو نیند کی کمی ہے کہیں تو آپ نے ایڈجسٹ کرنی ہے، تو آپ اس کو جب نیند ایڈجسٹ کریں گے تو نیند سے پہلے آپ رمضان کے مقصد کو ایڈجسٹ کر لیں کہ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے، رمضان میں قرآن نازل کیا گیا تو قرآن کا کام کیا ہے. اس بار آپ ضرور ارادہ کر لیں دورہ قرآن کرنے کا. آپ کسی بھی جگہ کرنا چاہیں، اس مقام پر کسی اور مقام پر، بڑا خوش آئند ہے